السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم آب حیات کی ایپیسوڈ 64 سٹارٹ کریں گے۔ افریقہ میں ایبکا سے ملنے کے بعد زندگی میں پہلی بار سالار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کے ان الفاظ کو سمجھا تھا کہ کسی کالے کو گورے پر اور کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی سبقت نہیں۔ وہ ہمیشہ ان الفاظ کو صرف ذات برادری اور اونچ نیچ کے حوالے سے دیکھتا رہا تھا اور اس سیاہ فام آبادی کا استحصال دیکھ رہا تھا جو دنیا کے ایک بڑے خطے پر بستی تھی، اور پھر اس گوری آبادی کی ذہنی پسماندگی کے ہوس کو دیکھ رہا تھا جس کا وہ بھی حصہ تھا۔ اسے خوف محسوس ہوا۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ آنے والے زمانوں کے حوالے سے اسی سیاہ فام آبادی کے حوالے سے پیش گوئی کی گئی تھی، یا کوئی تنبیہ جسے صرف سفید فام لوگ ہی نہیں مسلمان بھی نظر انداز کیے ہوئے تھے؟ صدیوں پہلے غلامی کا جو طوق سیاہ فام سے ہٹایا گیا تھا، 21ویں صدی کے مہذب زمانے میں افریقہ میں استعماریت نے وہ طوق ایک بار پھر ان کے گلوں میں ڈال دیا تھا۔ انہی سیاہ فام لوگوں میں ایک ایبکا بھی تھا جو امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک میں اپنی زندگی کے 25 سال گزارنے کے بعد بھی وہاں سے اس سیاہ دور میں لوٹ آیا تھا، صرف اپنے لوگوں کی بقا کے لیے۔ بقا کے لفظ کا مفہوم سالار نے ایبکا سے سیکھا تھا، اور اس کے لیے کیا کیا قربان کیا جا سکتا ہے وہ ابھی اس سے سیکھ رہا تھا۔ وہ اگر سالار سکندر کو متاثر کر رہا تھا تو وہ کسی کو بھی متاثر کر سکتا تھا۔ وہ دنیا کے دو ذہین ترین انسانوں کا آمنا سامنا تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ ایک متاثر ہوتا تو دوسرا نہیں ہوتا۔ سالار سکندر: میں زندگی میں تم سے زیادہ قابل اور ذہین انسان سے نہیں ملا۔ سالار مسکرا کر رہ گیا: میں خود انٹرنیشنل آرگنائزیشن میں کام کر چکا ہوں اور ان میں کام کرنے والے مختلف افراد سے مل چکا ہوں، لیکن تم ان سب میں سے مختلف ہو اور مجھے یقین ہے تم میری مدد کرو گے۔ تعریف کا شکریہ، لیکن اگر تم اس خوشامد کا سہارا لے کر میری مدد چاہتے ہو اور تمہارا خیال ہے کہ میں تمہارے منہ سے یہ سب سننے کے بعد آنکھیں بند کر کے تمہاری خاطر اس سلیب پر چڑھ جاؤں گا، تو میرے بارے میں تمہارا اندازہ غلط ہے۔ میں جو کچھ بھی کروں گا سوچ سمجھ کے کروں گا۔ ایبکا کی اس فیاضانہ تعریف کو خوشامد قرار دینے کے باوجود سالار جانتا تھا ایبکا کو اس کی شکل میں ایک مسیحا مل گیا ہے۔ مسیحا بھی وہ جو ورلڈ بینک میں کام کرنے کے باوجود اپنا ضمیر زبردستی بے ہوش تو کر سکتا تھا، سلا نہیں سکتا تھا۔ تمہارا سینس آف ہیومر بہت اچھا ہے، ایبکا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ چیز مجھ میں نہیں پائی جاتی، سالار نے ترکی بترکی کہا، اور جس صورتحال میں تم مجھے ڈال بیٹھے ہو اس کے بعد تو کئی سالوں تک بھی اس کے پیدا ہونے کے امکانات نہیں۔ میں بہت سارے مسلمانوں کے ساتھ پڑھتا رہا ہوں، کام کرتا رہا ہوں، ملتا رہا ہوں، مگر تم ان سے مختلف ہو۔ وہ عجیب تبصرہ تھا۔ میں کس طرح مختلف ہوں؟ سالار پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ تم ایک اچھے مسلمان ہونے کے ساتھ ایک اچھے انسان بھی ہو۔ جن سے میرا واسطہ پڑتا تھا وہ یا تو اچھے مسلمان تھے یا اچھے انسان۔ سالار کچھ دیر بول نہ سکا۔ بولنے کے قابل ہی کہاں چھوڑا تھا اسے افریقہ کے اس بے دین انسان نے۔ اچھا مسلمان تمہاری نظر میں کیا ہے؟ سالار نے بہت دیر خاموش رہنے کے بعد پوچھا۔ تمہیں میری بات بری تو نہیں لگی؟ ایبکا ایک دم محتاط ہو گیا۔ نہیں، مجھے تمہاری بات انٹرسٹنگ لگی، مگر تمہاری زبان سے ادا ہونے والا یہ پہلا جملہ تھا جس میں تمہاری کم علمی جھلکی۔ اس بار ایبکا الجھا۔ وہ مذہب ڈسکس کرنے نہیں بیٹھے تھے، وہاں
لیکن مذہب ڈسکس ہو رہا تھا۔ اچھا مسلمان جو باعمل ہو، ساری عبادات کرتا ہے، پورک نہیں کھاتا، شراب نہیں پیتا، نائٹ کلب نہیں جاتا، میرے نزدیک وہ ایک اچھا مسلمان ہے، جیسے ایک اچھا عیسائی یا ایک اچھا یہودی۔ ایبکا کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ وہ اپنی کم علمی میں جو باتیں کر رہا تھا وہ سالار کو شرمسار کرنے کے لیے کافی تھیں۔ ایبکا اسے اچھا مسلمان بھی مان رہا تھا اور اچھا انسان بھی، لیکن کیا وہ اس معیار پہ پورا اترتا تھا؟ ریمنڈ جانسن کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ سالار نے بے ساختہ کہا۔ ویل، ایبکا کہہ کر مسکرایا تھا، ان کے مجھ پر بہت احسانات ہیں، لیکن وہ کبھی میرے آئیڈیل نہ بن سکے۔ کیوں؟ وہ سوال و جواب سالار کو عجیب لطف دے رہے تھے۔ ان کے احسانوں کے ایک قیمت تھی۔ وہ مجھے کرسچن بنانا چاہتے تھے۔ جب میں نے وہ مذہب اپنا لیا تو انہوں نے وہ سارے احسانات ایک کرسچن بچے پر کیے۔ ایک انسان کے طور پہ، ایک انسان سمجھ کر تو اس نے میرے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ مذہب کسی کے دل و دماغ میں زبردستی نہیں ڈالا جا سکتا۔ میں نے تھوڑا بہت سب مذاہب کا مطالعہ کیا، لیکن پتہ نہیں کیوں جو انسان ان مذاہب کا پیروکار ہو جاتا ہے وہ اپنی اچھائیاں کھو بیٹھتا ہے۔ تمہیں لگ رہا ہوگا میں فلاسفر ہوں۔ ایبکا کو بات کرتے کرتے احساس ہوا تھا۔ سالار بہت دیر سے خاموش تھا۔ نہیں، اتنا فلاسفر تو میں بھی ہوں، سالار نے مسکرا کر کہا۔ تم امریکہ سے یہاں واپس کیسے آ گئے؟ سالار نے اس سے وہ سوال کیا جو اسے اکثر الجھاتا تھا۔ ایک چیز جو میں نے ریمنڈ جانسن سے سیکھی تھی وہ اپنے لوگوں کے لیے ایثار تھا، اپنی ذات سے آگے کسی دوسرے کے لیے سوچنا۔ امریکہ بہت اچھا تھا، وہاں میرا مستقبل تھا، لیکن صرف میرا مستقبل تھا، میری قوم کے لیے کچھ نہیں تھا۔ میں کانگو میں کچھ اور بننے کا خواب لے کر آیا ہوں، ایبکا کہہ رہا تھا۔ اور وہ کیا؟ سالار کو پھر تجسس ہوا۔ کانگو کا صدر بننے کا۔ سالار کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ تم ہنسے نہیں، ایبکا نے جواباً کہا تھا۔ تم نے ایسی کوئی بات نہیں کی جس پہ میں ہنس پڑوں۔ ہارورڈ اسکول سے پڑھنے کے بعد تمہیں اتنے ہی بڑے خواب دیکھنے چاہیے۔ ایبکا اس کی بات پر مسکرا دیا تھا۔ وہ مہینے سالار کے لیے بے حد پریشانی کے تھے۔ کیا کرنا چاہیے اور کیا کر سکتا تھا کے درمیان فاصلہ تھا۔ وہ ایبکا کی مدد نہ بھی کرتا تب بھی وہ جتنی جافشانی سے اپنی حقوق کی جنگ لڑ رہا تھا، سالار کو یقین تھا جلد یا بدیر ورلڈ بینک کے چہرے پر کالک ملنے والا ایک بڑا سکینڈل سامنے آنے والا ہے۔ حفاظتی اقدامات کا وقت اب گزر چکا تھا۔ پیٹرس ایبکا صرف کنگالا یا سواحلی بولنے والی ایک پگمی نہ تھا جسے کانگو کے جنگلات تک محدود کیا جا سکتا ہے۔ وہ امریکہ میں اپنی زندگی کا بڑا حصہ گزارنے والا شخص تھا جس کے کانٹیکٹس تھے۔ اگرچہ وہ اس وقت اس کے کام نہیں آ رہے تھے، لیکن اس سے وہ کمزور نہیں پڑا تھا بلکہ زیادہ طاقتور بن کر ابھرا تھا۔ وہ نہ صرف پگمیز بلکہ بانٹو قبیلے کی آواز بھی بن چکا تھا جن کا انحصار جنگلات پہ تھا۔ اگلا کوئی قدم اٹھانے سے پہلے ہی ایبکا کے ساتھ اس کا میل جول ان لوگوں کی نظروں میں آ گیا تھا جن کے مفادات ورلڈ بینک کے ذریعے پورے ہو رہے تھے۔ سالار پہ نظر رکھی جانے لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ اس کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی، انگلینڈ کے ایک اخبار نے ایبکا کی فراہم کی معلومات کی تحقیق کرنے کے بعد کانگو کے پگمیز اور ورلڈ بینک کے کانگو بارانی جنگلات میں ہونے والے پروجیکٹس کے بارے میں ایک کور سٹوری شائع کی تھی جس میں ورلڈ بینک کے کردار کے حوالے سے بہت سارے اعتراضات اٹھائے گئے تھے۔ واشنگٹن میں ورلڈ بینک کے ہیڈ کوارٹر میں جیسے ہلچل مچ گئی۔ ورلڈ میڈیا میں اس معاملے کی رپورٹنگ اور
کوریج کو دبانے کی کوشش کی گئی، مگر اس سے پہلے ہی یورپ اور ایشیا کے بہت سارے ممالک کے ممتاز اخبارات اس آرٹیکل کو ری پرنٹ کر چکے تھے، اور ورلڈ بینک میں وہ ہلچل اس وقت عروج پر پہنچی جب سالار سکندر کی طرف سے ہیڈ آفس کو کانگو میں چلنے والے ان پروجیکٹس کے حوالے سے ایک تفصیلی ای میل کی گئی، اور یہی وہ وقت تھا جب سالار کو نامعلوم ذرائع سے دھمکیاں ملنے کا آغاز ہوا۔ وہ پروجیکٹس جو ان چلانے والی کمپنیوں کو اربوں ڈالرز کی آمدنی دے رہے تھے، بینک کے اپنے کنٹری ہیڈ کی مخالفت کا باعث بنتے، تو وہ کمپنیز اور ان کے پیچھے کھڑی بین الاقوامی خاموش طاقتیں خاموش تماشائی تو نہ بنے رہتے۔ کوئی عام صورتحال ہوتی تو اس وقت تک سالار سے استعفیٰ لے کر اسے بڑی حد تک آمیز طریقے سے ملازمت سے فارغ کیا جا چکا ہوتا، مگر اس وقت اس کا استعفیٰ انٹرنیشنل میڈیا کے تجسس کو ابھار دیتا۔ ای میل کا جواب سالار کو ایک تنبیہ کی شکل میں دیا گیا تھا، جو سادہ الفاظ میں خاموش ہو جانے کی تاکید تھی۔ بینک نے نہ صرف اس ای میل میں ہونے والے اس کے تجزیے کو ناپسند کیا تھا، بلکہ پیٹرس ایبیکا کی فراہم کردہ معلومات پر گارڈین میں شائع ہونے والی کور سٹوری کا ملبہ بھی اس کے سر پر ڈالتے ہوئے اسے ایبیکا اور اس کور سٹوری میں استعمال ہونے والی معلومات کا ذریعہ قرار دیا گیا۔ یہ الزام سالار سکندر کے پروفیشنل کام پر ایک دبا تھا۔ پیٹرس ایبیکا سے ہمدردی رکھنے، متاثر ہونے اور میل جول رکھنے کے باوجود سالار نے اسے بینک کے کسی انفارمیشن یا دستاویزات کی بات بھی نہیں کی تھی۔ ایبیکا نے ساری معلومات کہاں سے لی تھی، وہ ایبیکا کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس تنبیہ کے جواب میں سالار نے بینک کو اپنے استعفے کی پیشکش کی تھی۔ اسے اب یہ محسوس ہوا کہ اسے مانیٹر کیا جاتا تھا، اس کی فون کالز ٹیپ ہو رہی تھیں اور اس کی ای میلز ہیک ہو رہی تھیں۔ دنوں میں اس کے آفس کا ماحول تبدیل ہو گیا تھا۔ اس نے بینک کی ناراضگی اور ہدایات کے باوجود ایبیکا سے نہ تو اپنا میل جول ختم کیا، نہ ہی رابطہ۔ استعفے کی پیشکش کے ساتھ اس نے بینک کو کانگو میں چلنے والے جنگلات پروجیکٹ کے خلاف اپنی تفصیلی رپورٹ بھی بھیجی تھی، جو سالار کو اپنی معلومات تھیں اور توقع کے مطابق انہیں واشنگٹن طلب کر لیا گیا تھا۔ امامہ کو اس ساری صورتحال کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا۔ وہ امید سے تھی، اور سالار اسے ٹینشن کا حصہ دار نہیں بنانا چاہتا تھا جس سے وہ گزر رہا تھا۔ وہ صرف ایبیکا اور اس کے جدوجہد کے بارے میں جانتی تھی۔ امامہ کو صحیح معنوں میں تشویش تب ہوئی جب اس نے میڈیا میں سالار سکندر کا نام بھی نمودار ہوتے دیکھا، جس کے بارے میں میڈیا کہہ رہا تھا کہ وہ اس پروجیکٹ کے حوالے سے ہیڈ آفس کے اختلافی رپورٹ دے چکا ہے، اور انہی حالات میں اچانک واشنگٹن سے اس کا بلاوا آ گیا تھا، اور یہ وہ وزٹ تھا جس پر امامہ نے آخر اس سے پوچھ لیا۔ سب کچھ ٹھیک ہے سالار؟ وہ اس رات سالار کی پیکنگ کر رہی تھی جب اس نے اچانک پوچھا۔ وہ اپنا بریف کیس تیار کر رہا تھا۔ ہاں یار، تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ سالار نے جواباً اس سے پوچھا۔ تم واشنگٹن کیوں جا رہے ہو؟ وہ اپنے خدشوں کو کسی مناسب سوال کی شکل میں نہ ڈھال سکی۔ تو آج کے ایپیسوڈ یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔